65वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत अहबार की किताब उसका 14वां बाब पहली आयत से लेकर 57वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वह पाक करार दिया जाए, ये शरह है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मलासा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और इनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बरा और नजर की कुर्बानी के लिए ईफा के 3/4 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीज़ों को खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर करे, और काहिन नर बरों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लोज भर तेल को नज़दीक लाए और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मक़दिस में उस जगह ज़बह करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुक़द्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी को मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए
ایک نر برا لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو۔ انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی داہنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے۔ پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے، یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے۔ یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، شرع یہ ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، تو اس گھر کا مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے۔ تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں، تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے، تو کاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازہ پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے۔ اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دے۔ پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھرچوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں، اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے۔ اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہو تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے۔ تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے۔ ماں سوا اس کے
اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے۔ اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندہ کو لے کر ان کو ذبح کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے، اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندہ کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صوفہ کے لیے، اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے، اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔